افسانچہ نگاری کے رموز کو سمجھنا ہے تو اچھے افسانچہ نگاروں کی کاوش ضرور ملاحظہ کریں۔ اس بار بھی ہم نے بہتر افسانچہ نگاروں کو منتخب کیا ہے۔ سنیں اور داد دیں۔ کمنٹ ضرور کریں تاکہ افسانچے کے انتخاب میں ہمیں آسانی ہو۔ آئیے سنتے ہیں قاتل کون۔ دکاندار نے اپنی دکان کا بورڈ اردو زبان میں لکھوایا تھا، لیکن اس میں ایک لفظ کا املا غلط تھا۔ ایک شخص نے اس بورڈ کا فوٹو لیا اور سوشل میڈیا پر لکھتے ہوئے شیئر کر دیا، اردو ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہے۔ پھر اس پوسٹ پر طرح طرح کے کمنٹ آنے لگے۔ لوگ اس دکاندار کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ معاملہ اتنا ہی وائرل ہوا کہ دکاندار تک پہنچ گیا۔ اب اس دکان پر انگریزی کا بورڈ لٹک رہا ہے۔ آئیے عباس ثاقب کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے اتفاق۔ یار، اس گنجان آباد اور پوش علاقے میں اتنا قیمتی پلاٹ اب تک خالی کیوں ہے؟ کچرے کے ڈھیر جمع ہیں، کتے لوٹ رہے ہیں، پھر بھی خالی پڑا۔ ارے یار، مسجد کے لیے مختص ہے بھائی۔ اوہ اچھا، اتنے بڑے پلاٹ پر تعمیر کے لیے رقم بھی تو بڑی ہونی چاہیے۔ نہیں، سیٹھ جمال نے 20 کروڑ روپے چھوڑے ہیں۔ اسے آخری وقت میں آخرت کی فکر ہو گئی تھی۔ اچھا، پھر بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک دیوبندی، دوسرا بریلوی، تیسرا اہل حدیث، چوتھا اثنا عشری۔ سب اپنی مسجد بنانے پر بزد۔ پانچواں سب سے چھوٹا لندن سے پڑھ کر آیا لڑکا بولا، مسجدیں تو بہت ہیں، یتیموں اور ضعیفوں کی فلاح و بہبود اور بچیوں کی صلاحی کہائی کا مرکز۔ تو پھر بڑے بھائیوں نے اتفاق کیا اس سے، ہاں، پہلی بار متفق ہو گئے اور بحریہ قرار دے کر جھڑک دیا اسے۔ آئیے نشاط یاسمین خان کا ایک خوبصورت افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے آزادی۔ اس نے غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے اسے روکتے ہوئے کہا، آپ کا چالان ہوگا۔ اس نے دروازہ کھول کر ایک پچکاری ماری اور پولیس والے کی مٹھی میں رقم پکڑاتے ہوئے کہا، یار مکا کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے برابر والی سیٹ پر اپنے غیر ملک سے آئے دوست سے کہا، اب بندہ کرے تو کیا کرے، ساری سڑک تجاوزات نے گھیر رکھی ہے، میں تو کاروبار سمیٹ کر تمہاری طرف منتقل ہو جاتا ہوں۔ ہاں، چانس تو بنتا ہے، مگر وہاں تمہاری آزادی سلب ہو جائے گی، نہ تم مکا کر سکتے ہو، نہ سڑک پر پچکاری مار سکتے ہو۔ سید شاہد عباس شاہ کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے اللہ کی رضا۔ چودھری صاحب دیار پاک کی زیارت کرائے تو حاجی صاحب نام کا لاحقہ بن گیا۔ وقت کا پہیہ کچھ اور گھوما تو انہوں نے الحاج کو اپنے نام کا خاصہ بنا لیا۔
عمرہ ہر سال 3 مساجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا. اب ان کے پاس 6 گاڑیاں، 3 کوٹھیاں اور 2 فیکٹریاں ہیں. فیکٹری جانے لگے تو گھر کے دیوار کے ساتھ بڑی دیوار والے گھر میں لوگوں کا رش دیکھا. رک گئے، معلوم کیا تو کسی نے کہا چاچا دینا بھوک پیاس سے مر گیا. شیخ صاحب نے فرمایا اللہ کی یہی رضا تھی. ماریا مہوش کا افسانچہ دل دہلانے والا سنتے ہیں. عنوان ہے ڈبل سیلری. آفس میں انٹرویو دینے گئی. سامنے بیٹھے شخص نے سر تا پیر تک جائزہ لے کر بس ایک ہی سوال پوچھا، کام کرو گی؟ جی سر، میں اسی لیے حاضر ہوئی ہوں. میرے لیے کام کرو گی یا میرا کام کرو گی؟ اب حامی سوال پہ استفسار ہوا. میں سمجھی نہیں. رذیل سی ہنسی کے ساتھ سوال پوچھنے والے نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، میرا کام کرو گی تو 1 سیلری، اور میرے لیے کرو گی تو جن سے کام ہمیں لا کر دو گی وہ بھی سیلری دیں گے. کام کیسے لے کر آنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے. میں جو پیچھے گھر میں 3 دن کا فاقہ اور کئی ماہ کا کرایہ چھوڑ آئی تھی راضی ہو گئی. سر آپ کے لیے کام کروں گی. ارشد علی ارشد کا افسانچہ سنتے ہیں. اس نے سرے عام کالج لان میں لڑکے کو گولیاں ماری تھی. گواہان بھی موجود تھے. 3 لڑکے گواہی دینے کو راضی ہو گئے، مگر محض 4 ماہ بعد وہ قاتل رہا ہو گیا. وکیل نے کمال مہارت سے اسلامی ٹچ دیا اور دیت کے قانون کے تحت اسے باعزت بری کروا دیا. آئیے سنتے ہیں نشاط یاسمین خان کا افسانچہ. عنوان ہے گلے شکوے. چھوٹی ننند ہونے کی وجہ سے بھابھی محفل ہو یا گھر، وجہ بے وجہ وقت بے وقت طنز کے تیر چلاتی اور بے عزتی کر دیتی. بھائی سے شکوہ کیا تو کہنے لگی چھوڑ چھوٹی، وہ تیری بڑی ہیں. پھر میں نے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی. دل پر پتھر رکھ کر میکے جانا بھی چھوڑ دیا. عرصہ بعد بھائی ملنے آئے تو کہنے لگی چھوٹی اب تو گلے شکوے بھول جا. میں نے کہا گلے تو میں بھول چکی ہوں مگر شکوے یاد ہیں. مجھے معلوم تھا بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا اور وہ جوان بیٹیوں کے باپ تھے.